بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے جمہوریہ گینی بساؤ کے صدر ملاقات کریں گے۔ وہ قطر کے سرکاری دورے پر آج دوحہ پہنچیں گے۔ جمہوریہ ملاوی کے لیے قطر کے غیر مقیم سفیر نے ملاوی کے صدر کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے افغانستان کی نگران حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے نے ملاقات کی ہے۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 307 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,56,884 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے جمہوریہ گینی بساؤ کے صدر اومارو سیسوکو امبالو ملاقات کریں گے۔ وہ قطر کے سرکاری دورے پر آج دوحہ پہنچ رہے ہیں۔ دونوں لیڈروں کی ملاقات کے دوران قطر اور جمہوریہ گینی بساؤ کے مابین دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ جمہوریہ ملاوی کے لیے قطر کے غیر مقیم سفیر حسین بن احمد الحامد نے کل ملاوی کے صدر لازاروس چکویرا سے ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت پیش کیے۔ ملاقات کے آغاز میں انہوں نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے صدر لازاروس چکویرا کو خیر سگالی کا پیغام پہنچایا، جس میں ان کی صحت و تندرستی اور ملاوی کی حکومت اور عوام کی مسلسل ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ جواب میں جمہوریہ ملاوی کے صدر نے سفیر موصوف سے کہا کہ وہ ان کی جانب سے صاحب اسم امیر کو خیر سگالی کا پیغام پہنچا دیں، جس میں صاحب اسم امیر کی صحت و تندرستی اور قطر کی ترقی و کامرانی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے قطر کی تیسری قومی ترقیاتی حکمت عملی کی تیاری کے لیے قائم کی گئی سپریم کمیٹی کے پہلے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ وہ سپریم کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ اس اجلاس میں تیسری ترقیاتی حکمت عملی کی تیاری کے کام کے باضابطہ آغاز اور قطر کے قومی ویژن 2030 کے تحت اس کے ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں آئندہ کے لاہ عمل پر غور کیا گیا، جس کا مقصد قطر کو ایک ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کرنا، پائیدار ترقی کا حصول اور قطری عوام اور یہاں کی آنے والی نسلوں کے لیے اعلیٰ معیار زندگی کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کمیٹی کی کارکردگی اور اس میں تمام فریقوں کی مؤثر شرکت کی اہمیت پر زور دیا۔ اجلاس میں اس کے ایجنڈے میں شامل متعدد موضوعات پر بحث کی گئی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے کل افغانستان کی نگران حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی اور امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان تھامس ویسٹ نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران افغانستان میں سیکیورٹی اور سیاسی پیش رفت اور افغان عوام کے لیے امن و استحکام کے حصول اور کسی بھی انسانی بحران سے بچنے کے لیے ہم آہنگی اور تعاون کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ قطر نے جمہوریہ ترکی میں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کی ہے۔ اس فورم میں شرکت کرنے والے قطری وفد کی قیادت نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کر رہے ہیں۔ دریاسنا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے کل انطالیہ ڈپلومیسی فورم کی سائیڈ لائنز پر عراق کے کردستان ریجن کے صدر نشیرہ برزانی نے ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے معاملات، خاص طور پر اس خطے میں امن و سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
وزیر بلدیات عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی سے کل جمہوریہ قزاقستان کے وزیر زراعت ایربول پراسوکیف نے ملاقات کی، جو 9ویں قطر بین الاقوامی زرعی نمائش اور تیسری بین الاقوامی ماحولیاتی نمائش کے موقع پر دوحہ آئے ہوئے ہیں۔ ملاقات کے دوران قطر اور جمہوریہ قزاقستان کے درمیان زراعت، فوڈ سیکیورٹی اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر آنے والی نسلوں کی خاطر ماحولیات اور قدرتی وسائل کے تحفظ پر بھرپور توجہ دے رہی ہے اور یہ مسئلہ قطری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ یہ بات وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل کے دفتر کے مشیر راشدہ سویدی نے انسانی حقوق کی کونسل کے 49ویں اجلاس کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست قطر نے ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق ایک نئی وزارت تشکیل دی ہے تاکہ اس مسئلے پر مسلسل اور منظم توجہ کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست قطر نے بہت سے اچھے پروجیکٹس شروع کیے ہیں جو فضائی آلودگی کو کم کرنے، کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کو کم کرنے اور قابل تجدید توانائی کے ذرائع جیسے شمسی توانائی پر انحصار کرتے ہوئے سوٹیبل انوائرنمنٹ یعنی موزوں ماحول پیدا کرنے میں مدد دیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 1325 کے مطابق خواتین امن و سلامتی کے ایجنڈے کے مکمل نفاذ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے، جس میں جینڈر کوالٹی یعنی صنفی مساوات اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے درمیان اہم ربط پر اور خواتین کو معاشی طور پر با اختیار بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخہ عالیہ بنت احمد بن سیف آل ثانی نے سلامتی کونسل کے وزارتی اجلاس میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کہی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں ریاست قطر ہر سطح پر امن و سلامتی کے امور میں خواتین کی شرکت کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست قطر خواتین کو معاشی طور پر با اختیار بنانے اور ان کی معاشی ترقی کو فروغ دینے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسواطنی کی وزیر برائے خارجہ امور اور بین الاقوامی تعاون تھولی ڈلاڈلا سے کل قطر کے سفارت خانے کے ناظم الامور احمد بن تاجر محمد السادہ نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 125 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 116 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 9 کیسز کا تعلق ان مسافروں سے ہے جو حال ہی میں دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے مزید 307 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,56,884 ہو گئی ہے۔ اور آخر میں کھیلوں کی کچھ خبریں۔ قطر سٹارز لیگ کے 2021-2022 سیزن کے 22ویں اور آخری راؤنڈ میں اسد کی ٹیم نے الواقرہ کی ٹیم کو 2-1 سے اور الریان کی ٹیم نے الشمال کی ٹیم کو 3-2 سے ہرا دیا۔ اس ٹورنامنٹ میں واقرہ کی ٹیم نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ الریان کی ٹیم 8ویں پوزیشن پر ہے۔ بھارت اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 2 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا دوسرا ڈے نائٹ میچ آج بنگلور میں شروع ہو گیا۔ بھارت پہلے میچ میں سری لنکا کو 1 اننگ اور 222 رنوں سے ہرا کر ٹیسٹ سیریز میں آگے ہے۔ ادھر پاکستان اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا دوسرا میچ آج کراچی میں شروع ہو گیا۔ اس سے قبل راولپنڈی میں کھیلا گیا پہلا میچ ڈرا ہو گیا تھا۔ اس ٹیسٹ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ 21 مارچ کو ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے جمہوریہ گینی بساؤ کے صدر ملاقات کریں گے۔ وہ قطر کے سرکاری دورے پر آج دوحہ پہنچیں گے۔ جمہوریہ ملاوی کے لیے قطر کے غیر مقیم سفیر نے ملاوی کے صدر کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے افغانستان کی نگران حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے نے ملاقات کی ہے۔
اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 307 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,56,884 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30